الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ حمد و صلاۃ تعریف و توصیف اللہ پاک کے لیے جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد جانے جانا ہے، پیغمبر ہو تو ایسا ہو۔ محمد جانے جانا ہے، پیغمبر ہو تو ایسا ہو۔ رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو۔ امر توقیر کا سب کو معکر ہو تو ایسا ہو۔ کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو۔ کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو۔ شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان تیرے گھر سے ملا ہے۔ آقا اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھے تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ مجھے تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، میری خوش قسمتی میں جو ہے صرف وہ بولے، میری خوش قسمتی میں، میری خوش قسمتی میں۔ او بھائی آپ کبھی تاریخ پلٹ کے دیکھیں، تاریخ کے اور آپ پلٹ کے دیکھیں، یہ تو وہ عظیم بارگاہ ہے، اللہ کے نبی بھی امتی امتی ہونے کی آرزو کرتے ہیں۔ وہ جس کے نام پر داؤد نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کی یاد میں شاہ سلیمان نے گدائی کی، دل یحییٰ میں رہ گئے ارماں جس کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ آئے واز جس کی شان رحمت کے، جو بن کے روشنی پھر دیدہ یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کی نئے رنگ میں پایا۔ نہ دانم آگلے خنداں چرنگ و بو دارد، ہر مرغے چمنے آرزو ایرو دارد۔ وہ تو اتنا پیارا ہے، اتنا لاڈلا محبوب ہے، اللہ کا خلیل کعبۃ اللہ تعمیر کر کے ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ اس محبوب کو بھیج بھی دے، ہماری آنکھیں ترس گئی ہیں۔ کبھی طبہ حمیری خط لکھتا ہے، کبھی بحیرہ راہیں تکتا ہے، کبھی سام پیچو تاب کھاتا ہے، کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواری جمع کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ میں تو جا رہا ہوں، میرے بعد آنے والا بڑا ہی پیارا ہوگا۔ چلو نام بھی بتا دیتا ہوں، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، وہ پیارا ایسا ہوگا اس کا نام بھی احمد ہوگا۔ ایک حواری کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے ابن مریم، اللہ نے آپ کو اتنا نوازا کہ بن باپ کے پیدا فرمایا، آپ مٹی کا پرندہ بنا کے پھونک مارے وہ ہوا میں اڑنے لگتا ہے، آپ مادر زاد اندھے کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیں اللہ شفا یاب کر دیتا ہے، مردے کو ٹھوکر مارے وہ اٹھ کے باتیں کرنے لگتا ہے۔ اتنی عظمتیں تو اللہ نے آپ کو دی ہیں، اور جس کے آپ قصیدے پڑھتے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ یہ فطرت ہوتی ہے یار۔ ہر
بیٹا سوچتا ہے فطرتاً کہ میرے باپ سے افضل ہے کوئی نہیں. ہر شاگرد کا خیال ہوتا ہے کہ میرے استاد سے افضل ہے کوئی نہیں. ہر مرید سوچتا ہے کہ میرے پیر سے افضل ہے کوئی نہیں. ہر امتی بھی تو سوچتا ہے کہ میرا نبی تو دل میرا نبی ہے. وہ تو بدبخت ہے جو نبی نبی بھی پکارے اور عیب بھی نکالتا رہے. محبوباں تے نکتہ چینی جڑا کرن تو باز نہیں ہوتا. اصل منافق جانی اس نو جھوٹے پیار دے دوندا. سانو دسیا عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ پیا فرماوندا آزم جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر ہے. اور بولیے عیب نظر ہے ہو بھی تو نظر ہے. یہ تو وہ بارگاہ ہے. حسان بن ثابت سامنے کھڑے عرض کرتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب. آقا اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کرنا ہے. اچھا میرے استادی گرامی پیرزادہ رضا ثاقب مصطفی صاحب اللہ ان کا سایہ دراز فرمائے. آپ فرماتے ہیں میں ہمدرد ہال لاہور میں ایک پروگرام پہ گیا تو اس سٹیج کے اوپر تمام تر مکاتب فکر کے علماء تھے ہر مسلک کے مولانا. ایک مولوی صاحب کا پتہ نہیں کس مسلک سے تعلق تھا. اس نے اپنی گفتگو میں ایک ایسا تلخ جملہ کہا جو لوگوں کے دل پہ خنجر بن کے چلا. وہ کہنے لگا نبی تو اپنی سگی بیٹی بھی نہیں بخشوا سکا. جملہ بڑا تلخ تھا. سارا مجمع مجھے دیکھنے لگا. میں حیران تھا بات اس نے کی ہے لوگ مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں. سوچ سوچ کے میرے دل میں یہ بات آئی لگتا ہے یہ اس لیے مجھے دیکھتے ہیں ان کو میرے پہ کوئی توقع ہے. تو جب مجھے مائک دیا گیا تو میں نے اس مولانا صاحب کو مخاطب کر کے کہا کہ مولوی جی وہ تمہارا نبی ہوگا جو سگی بیٹی نہیں بخشوا سکتا. ہم اس کے امتی نہیں ہیں. ہم تو اس کے امتی ہیں جس نے ہمیں مخاطب کر کے بتایا الفاطمہ تو سیدہ تو نساء اہل الجنہ. میری فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. اور میرے شہزادے تو جنتی جوانوں کے سردار ہیں. تو کہتا ہے بخشوا نہیں سکا. میں کہتا ہوں وہ مدینے میں بیٹھ کر جنت کی سرداریاں بانٹ رہا ہے. اور میاں جو اپنی بیٹی نہیں بخشوا سکتا تو نے اس کا کلمہ کیوں پڑھا ہے؟ تیرا کیا کرے گا جو اپنی نہیں بخشوا رہا؟ سنبھلتا نہیں جن سے اپنا دوپٹہ سنبھالیں گے کیا وہ کلیجہ کسی کا. جو اپنی بیٹی نہیں بخشواتا وہ تیرا کیا کرے گا؟ تو نے کلمہ کیوں پڑھا ہے؟ اور میاں ہم اس کے امتی نہیں جو اپنی بیٹی نہیں بخشوا سکا. ہمارا نبی تو وہ نبی ہے اور جس کی انگلی اٹھ جائے چاند کا کلیجہ چیر دیتی ہے. وہ ہاتھ اٹھائے سورج پلٹ کے اثر کے وقت پہ ہو جاتا ہے. اور سکیاں کھجوراں اگا جاندہ ہے اور پتھراں کلمے پڑھا جاندہ ہے. اور گونگیاں تھی گلاں کرا جاندہ ہے. قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں. کونین کو خم آ جاتا ہے جب ظلف سوارا کرتے ہیں. تم کس کی باتیں کرتا ہے جس نبی کے جانے سے بیٹی نہیں بخشی جاتی. او پگلے ہم تو اس کے امتی ہیں جس کے دل میں ذرا سی بات آ جائے اللہ قبلہ بدل دیتا ہے. قرآن تو پڑھ. قبیلہ بنو سلیم کی مسجد ہے. حضور ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے اور ظہر کے 4 فرض ہوتے ہیں. کتنے؟ وہ پڑھنے والے بولو کتنے؟ 4. ابھی میرے حضور نے 2 فرض پڑھائے تھے کہ دل میں بات آئی باری تعالیٰ تو نے مجھے نبیوں کی سرداری عطا فرمائی. ختم نبوت کا تاج میرے سر پہ سجایا. کیا تھا میرا قبلہ بھی بیت اللہ بنا دیتا. یہ حضور کے دل میں بات ہے. دوران نماز یوں رخ انور اٹھا. ادھر سے آواز آئی جبریل حکم رب جلیل جلدی جا میرے محبوب کو جا کر بتا قد نرا تقلب وجہک فی السماء. سویا تیرا بار بار اٹھنے والا چہرہ اللہ کو بڑا ہی پیارا لگ رہا ہے. ایسا پیارا چہرہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. سویا ابھی رخ انور پھیر لے. اللہ تیری نماز تو پوری کر لے. کہا میری نماز بعد میں پوری کرنا اپنی مرضی پہلے پوری کر لے. ابھی رخ پھیرو. اچھا ایک بات میں آپ کی توجہ یہاں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً
توجہ کرنا تب سمجھ چلنی ہے. یہ تن کے اوپر دو زبریں ہیں، اسے عربی میں تنوین کہتے ہیں. تنوین اسم کی علامتوں میں ایک علامت ہے. اسم کی دو قسمیں ہوتی ہیں، معرفہ اور نکرہ. معرفہ خاص چیز کو کہتے ہیں اور نکرہ عام کو. علماء کہتے ہیں یہ تنوین نکرہ کی ہے، حالانکہ جو چیز حضور سے جڑ جائے وہ تو معرفہ ہو جاتی ہے، لیکن یہ تنوین نکرہ رکھی. پتہ کیوں؟ بتانا یہ تھا محبوب فلا نولینکا قبلۃ ترضاھا. سنیا تو بیت اللہ کی بات کرتا ہے، آج تو جدھر منہ کرے گا اللہ اسے کی نہ بنا دے گا. می وریا کستوریاں دا جد یار نچوڑیاں زلفاں، می وریا کستوریاں دا جد یار نچوڑیاں زلفاں، قبلہ اوتھے ہی بنیا سائم جتھے یار نے موڑیاں زلفاں. اللہ اکبر. قبلہ ادھر ہی بنتا ہے ریاض رخ جدھر وہ موڑ دیتے. پتہ نہیں تم کس کی باتیں کرتے ہو. ابن مریم کو حواری نے کہا حضرت جس کے آپ قصیدے پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ اور سنیے ابن مریم کہتے ہیں او میاں تو افضل ہونے کی بات کرتا ہے، وہ پیارا اتنی عظمتوں کا مالک ہے، اتنی فضیلتوں کا حامل ہے، اتنا بلند مرتبت ہے. اگر اس محبوب کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت ابن مریم کو مل جائے یہ بھی مقدر کی بات ہے. تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں میری خوش قسمتی میں، میری خوش قسمتی میں، پھر کہیں میری خوش قسمتی میں. او بھائی ہم نے تو آرزو ہی نہیں کی، ہم تو ماں کی گود میں آئے. مؤذن نے کان میں کہا مبارک ہو محمد کا غلام بن کے آیا ہے. ایسا پیارا محبوب اللہ نے دیا، ایسا سونا محبوب. اللہ نے پیدا کر کے اعلان کیا لولا کا لما خلقت الافلاک لولا کا لما خلقت الدنیا. اے سنیا تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا میں خلق ہی پیدا نہ کرتا، دنیا ہی پیدا نہ کرتا، بلکہ لولا کا لما اظہرت ربوبیہ، تجھے نہ پیدا کرنا ہوتا میں اپنا رب ہونا ہی ظاہر نہ کرتا. میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا، کنت کنزا مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے تو جانتا بھی کوئی نہیں تھا. میں سراپا راز مخزن تھا جو مدتوں رہا تھا راز میں. تیرا شوق دید کشاں کشاں مجھے کھینچ لایا مجاز میں. احببت ان اعرفا، مجھے محبت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں. اللہ کہتا ہے مجھے محبت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں. میں نے اپنی چاہت کے لیے، میں نے اپنی چاہت کے لیے اپنے نور سے ایک نور پیدا کیا تو اس نور سے آواز آئی الحمدللہ رب العالمین. خوش ہو کے اللہ نے بھی کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. سنیا جہاں جہاں تک میری خدائی ہے وہاں وہاں تک تیری مصطفیٰ ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا، پھر حریم ناز میں رکھا. وہ نور سیر کرتا رہا. جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لمحے آئے اللہ نے وہی نور حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھ دیا. تھکے تو نہیں؟ جب آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور رکھا فرشتوں کو سجدے کا حکم ہوا. سجدہ کر کے اٹھے اور ہاتھ باندھ کے یوں حضرت آدم کو مسلسل دیکھتے رہے. عرض کیا باری تعالیٰ یہ فرشتے جو میری جانب اس تسلسل سے دیکھ رہے ہیں کیا دیکھتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی آدم یہ تجھے نہیں دیکھ رہے، یہ تیری پیشانی میں میرے محمد کا نور دیکھ رہے ہیں. عرض کیا باری تعالیٰ وہ نور مجھے بھی دکھا. اللہ نے پھر وہی نور حضرت آدم کے ناخنوں میں رکھا. انہوں نے یوں زیارت فرمائی اور چوم کر آنکھوں سے لگا لیا. ہم بھی یہی کہتے ہیں جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آئے ہم کہتے ہیں قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ، آقا آپ تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. پھر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم
وہ نور آدم علیہ السلام کے ناخنوں سے لے کر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے صلب میں رکھ دیا. صلب میں. میرے حضور فرماتے ہیں، یہ بات توجہ سے سننا تاکہ آپ کا کنسپٹ کلیئر ہو جائے. آدم علیہ السلام کہ جب صلب میں رکھا گیا، حضور فرماتے ہیں لم ازل انقلو من اصلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات، میں ہر دور میں پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا. میں ہر دور میں پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا. میرا نور حضرت آدم علیہ السلام سے چلتا چلتا حضرت ابراہیم کے صلب تک آ گیا. ابراہیم علیہ السلام سے میرا نور حضرت اسماعیل کے صلب میں آیا. اسماعیل سے حضرت نابت میں، نابت سے یشجب، یشجب سے یارب، یارب سے تیرہ، تیرہ سے نحور، نحور سے عد، عد سے عدنان، عدنان سے ماد، ماد سے نزار، نزار سے مدرکہ، مدرکہ سے خزیمہ، خزیمہ سے کنانہ، کنانہ سے مالک، مالک سے فہر، فہر سے غالب، غالب سے لوئی، لوئی سے کعب، کعب سے مرہ، مرہ سے کلاب، کلاب سے عبد المناف، عبد المناف سے عبد الحاشم، عبد الحاشم سے عبد المطلب، عبد المطلب سے حضرت عبداللہ، اور عبداللہ سے پھر یہی نور بسد انداز یکتائی، بغایت شان زیبائی، امی بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی. یوں کہے کہ محمد مصطفیٰ آئے، بہاروں پر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی. اللہ اکبر. حضرت آمینہ فرماتی ہیں ما شعرت انی حملت بہی ولا وجدت له ثقلا كما تجد النساء الا انی انکرت رفع حیضتی فاتانی آت وانا بین النائم والیقظان فقال هل شعرت انک حملت فکأنی اقول ما ادری فقال انک حملت بسید هذه الامة ونبیها فذلك یوم الاثنین. حضور کی والدہ فرماتی ہیں مجھے علم ہی نہیں تھا کہ میرے بطن میں کوئی بچہ ہے. ماں کے پیٹ میں بچہ ہو بوجھ محسوس کرتی ہے، اللہ کی قسم میں نے ایک دن بھی بوجھ محسوس نہیں کیا. میں نیند اور بیداری کے ماں بہن تھی، ایک آنے والا آیا، اس نے مجھے جگایا، جگا کر پوچھا حال شعورتی انہ کی حمل تھی، جانتی ہو آمنہ تیرے بطن میں کچھ ہے؟ فَقَأَنِّي يَقُولُ مَا أَدْرِي، کہ اللہ کی قسم میں تو نہیں جانتی. اس نے کہا انہ کی حمل تھی بِسَيِّدِ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَنَبِيِّهَا، آمنہ پھر تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تیرے بطن میں اس امت کا سردار نبی پیدا فرمایا ہے. پھر وقت بیتتا رہا. حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ وقت بیتتا رہا، خرج منی نور، ایک وقت آیا کہ میرے بطن سے نور نکلا. کیا نکلا؟ بولو کیا نکلا؟ وَأَضَاءَ لَهُ بَعْدَ قَصُورِ الشام، میں نے اپنی کچی کلی میں بیٹھ کر ملک شام کے محلات دیکھ لیے. اللہ اکبر. تھوڑے دنوں کے بعد پھر یہ نور اماں حلیمہ سعدیہ لے گئیں. وہ بھی فرماتی ہیں کہ ایک دن قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا، ساری دائیاں جمع ہو کے میرے گھر آ گئیں. کہا حلیمہ پورا قبیلہ جانتا ہے تو اتنے ماڑے حالات کی تھی، لوگوں کے گھر دیے میں تیل نہیں ہوتا، تیرے گھر میں دیا بھی کوئی نہیں تھا. اب امیر زادے بھی راتوں کو چراغ بجھا کے سوتے ہیں، تیرے گھر ساری رات چراغ جلتا ہے، تو اتنی امیر کہاں سے ہو گئی؟ تو حلیمہ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت حلیمہ دائیوں کو اندر لے گئیں، اس کمرے میں جس میں میرے اور آپ کے آقا تشریف فرما تھے. اشارہ کر کے فرمایا ما کننا نحتاج الی السراج من یوم نخذناہ، اللہ کی قسم جب سے یہ چراغ میرے گھر آیا ہے دیے کی ضرورت نہیں پڑی. دیے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت. عجب روشنی تو نے پائی حلیمہ، بنی تو محمد کی دائی حلیمہ. اور مولانا محمد علی زہری قصوری لکھتے ہیں
ਹਲੀਮਾ ਦਾ ਛੱਪਰ ਖਜੂਰੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਹੂਰਾਂ ਵਿਛਾਲੇ ਨੂਰੀ ਮੁਸੱਲੇ ਫਰਸ਼ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ ਤੱਕ ਪੈ ਗਈ ਦੁਹਾਈ ਹਲੀਮਾ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਅੱਲਾਹ नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे बस तवज्जो करें। मैं गौसिया, जिसने मिलाद मुस्तफा, जिसने मिलाद मुस्तफा, तवज्जो करें। सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद, नजबाल की आमद, आका की आमद, सोने की आमद, ताजदारे खत्मे नबुव्वत जिंदाबाद, तवज्जो करें। ताजदारे खत्मे नबुव्वत जिंदाबाद, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, तवज्जो करें यार, तवज्जो करें, लब्बैक या रसूल अल्लाह, तवज्जो करें, तवज्जो करें। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। अच्छा आप तवज्जो करें, मेरी आवाज़ इंशाल्लाह उम्मीद है आप तक पहुंचेगी। अल्लाह ताला ने खुद फरमाया, मैं बात बिल्कुल मुख्तसर करना चाहता हूँ, तवज्जो करें, कोई मसला नहीं। अल्लाह फरमाता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, मेरी तरफ से तुम्हारे पास क्या आया, क्या आया, आने वाला कहता है अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, मैं अल्लाह का नूर बन के आया। भेजने वाला कहता है मैंने नूर भेजा, आने वाला कहता है मैं नूर बन के आया। वालिदा फरमाती है खारज मिन्नी नूर, मेरे बतन से नूर निकला। दाई कहती है मेरे शहर में नूर खेलता रहा। बीवी कहती है मेरे हुजरे में नूर रहा। सहाबा फरमाते हैं इन्न रसूलल्लाह नूरन, अल्लाह की कसम रसूलुल्लाह नूर थे। यानी ऐसा नूर कायनात। यार मैं तो सिर्फ उनकी कहानियां सुना रहा हूं जिन्होंने रसूलुल्लाह को देखा हुआ है। 15 सदियों के फासले पे मौलवी साहब क्या कहते हैं, मैं भी नहीं कहता, मैं सिर्फ उनकी बातें सुना रहा हूं जिन्होंने हुजूर को देखा हुआ है। वो देखने वाले जो हुजूर की नूरानियत बयान करते हैं उनका अंदाज बहस वाला नहीं होता। वो बता के कहते हैं, वो कहते हैं बालागल औलादे, ऐसे नहीं, सारे बोलो बालागल औलादे कशफत दो जादे हसनत जमीओ। अच्छा जब 3 मिसरे पढ़े ना शेख सादी ने तो चौथा उन्हें समझ नहीं आया। फरमाते हैं सारी रात में सोचता रहा, पिछला पैर हुआ मेरी आंख लग गई तो मुकद्दर जाग उठा। हुजूर की जियारत हुई, फरमाया सादी 4 मिसलों की रुबाई होती है, 3 पे बस कर दी। हुजूर मुझे चौथा समझ नहीं चला, फरमाया दोबारा उठ ना सादी, हाथ बांध के पढ़ बालागल औलादे कशफत तो जागे हसनत जमीओ। मैं फिर चुप कर गया। हुजूर फरमाते आगे बोलता क्यों नहीं, सल्लू अलैहि। इस रुबाई के 3 मिसरे शेख सादी के हैं, चौथा मेरे हुजूर का ही है। और आज अगर आप लोगों ने इसी मोहब्बत से इसे पढ़ लिया ना तो मैं अपने विजदान की बात करने लगा हूं। ये मेरा विजदान कहता है, अगर इसी मोहब्बत से आपने ये रुबाई पढ़ ली जो हुजूर को पसंद थी तो मेरा ईमान कहता है कब्र में काम आ जाएगी। सुनिए, कब्र में 3 सवाल होंगे हर बंदे की कब्र में। पहला सवाल होगा मन रब्बो का, तेरा रब कौन है। अल्लाह करे हम जवाब दे सकें रब्बी अल्लाह, मेरा रब। दिया भी तो जवाब होगा, अभी इस पे फैसला नहीं होना। दूसरा सवाल माँ दीनों का, फरिश्ता पूछेगा तेरा दीन क्या है। अल्लाह करे हम कह सकें दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन। ये कह भी दिया तो जवाब होगा फैसला। फैसला तीसरे सवाल पे होगा, जब मेरे और आपके आका तशरीफ फरमा होंगे, फरिश्ता इशारा करके हमसे सवाल करेगा मा कुंता तकूलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल, इनके बारे तू दुनिया में क्या कहा करता था। माजी है, ये नहीं पूछेगा अब तेरा क्या ख्याल है। कुंता तकूलु पूछेगा तू क्या कहा करता, और बोले क्या कहा करता। आज बोलेंगे तो वहां जवाब देके कहेंगे हम कहा करते थे बालागल औलादे, हम कहते थे कशफत दो जाने हसनत जमीओ सल्लू अलैहि।
اگر فرشتے کے ساتھ پنجابی بولنے کو جی چاہا تو لہجہ پیر میر علی شاہ صاحب سے ادھارا لے لیں گے. ہم کہا کرتے تھے مٹھ چند بدر شاہ شانی یہ متھے چمک دی لات نورانی یہ کالی زلف تے آنکھیں مخمور رکھی ہے نے مد بڑھیا. ہم کہا کرتے تھے کہ اس صورت رو میں کہیں اس صورت رو میں پھر کہیں اس صورت رو میں. کسی نے کہا میر علی تیرے اکیلے کی جان تو نہیں ہے. کہا جان آنکھاں کے جانے. پھر کہا میر علی سوچ کے بتا تیرے ہمسائے میں بریلی کا تاجدار بھی ہے. وہ کہتا ہے آقا کروں تیرے نام پہ جان فدا ایک جان نہیں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. پھر میرے علی شاہ کہتے ہیں نہیں یار سچ آکھاں تے رب دی میں سچ آکھاں تے رب دی میں اس شان تو شانہ سبحان اللہ ما احسن کا ما کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخ کیاں. ایسا پیارا محبوب اللہ نے کائنات میں بھیجا اور ایسی نورانیت پھیلائی. میرے حضور جب کائنات میں آئے اعلیٰ حضرت نے حد کر دی. فرماتے ہیں محمد نہ ہوتے تو اے بندہ پرور خدا خود ہی ہوتا خدائی نہ ہوتی. یہ پوری کائنات میں جو چراغا ہے مصطفیٰ کے قصد کے وگرنہ یہ انسان بچارہ یہ تو اتنا دکھی تھا. یہ شکل و صورت کا انسان تھا انسانیت سے دور کا ناتا بھی نہیں تھا. یہ تو اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو زمین بوس کر رہا تھا. یہ میرے حضور نے آ کر بتایا پگلے بیٹی زندہ نہ گار یہ بیٹی تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے. یہ بیٹی اللہ کی اور بولیں بیٹی اللہ کی. جملہ سنے آپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا. فرمایا جس بندے کو اللہ دنیا میں راضی کرنا چاہے اسے بیٹا دیتا ہے اور جس پہ خود راضی ہو جائے اسے بیٹی عطا کرواتا ہے. اس لیے میرے حضور نے فرمایا جو دو بیٹیوں کو جنم دے اور پروان چڑھا کے انہیں جوان کرے ان کی شادی کر دے وہ کل میرے ساتھ جنت میں یوں جائے گا جیسے محمد کی دو انگلیاں ہوتی ہیں. اور وہ بدبخت بیٹا جو اپنی ماں کو منڈی بیچ رہا تھا میرے حضور نے اسے بلا کے کہا پگلے ماں منڈی کا سودا نہیں ہے یہ تو اللہ کی محبت کا ایک روح ہے. یہ تو خدا کی رضا کا مظہر ہے. یہ تو وہ ذات ہے کھینچ کر کے اللہ نے تیری جنت اسی ماں کے قدموں پہ لگی ہوئی ہے. آج پورے معاشرے کے اندر اگر بیٹی اللہ کی رحمت ہے تو مصطفیٰ کا صدقہ ہے. اگر ماں کو ممتا ملی ہے تو یہ بھی مصطفیٰ کا ہی صدقہ ہے. اگر بہن کو بھائی کا وقار ملا ہے تو یہ بھی میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے. اگر بیوی کو خاوند جیسا محافظ ملا ہے تو یہ بھی میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے. اگر یتیم کو در یتیم ملا ہے یہ بھی میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے. اگر بیوہ کے سر پہ کوئی چادر دینے والا والی وارث دنیا میں ہے یہ بھی میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے. پوری کائنات کے اندر اگر انسان کو انسانیت ملی ہے تو یہ مصطفیٰ کے صدقہ ہے. وہ سلیم گیلانی شاہ صاحب نے تو بات ختم کر دی. وہ کہتے ہیں آقا نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی. آقا تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا. آپ آئے ہیں تو کائنات میں روشنی آئی ہے. ہم لوگ اس دین کو بھول گئے ہیں جو حضور دین لائے تھے جس دین نے ہمیں عزتوں سے نوازا. اس انسان کو اگر انسانیت سے آشنا کیا میرے استادی گرامی فرماتے ہوتے ہیں ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے ہمارے پہ رسول اللہ کے احسانات ہیں. ہمارا تو بال بال قرض رسول پہ جھگڑا ہوا ہے. ہم خدا شناس تو دور کی بات خود شناس نہ ہوتے کہ حضور آتے. اور آج جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کا موسم آتا ہے تو ہمارا عشق جب جوش مارتا ہے تو ہم دین کو تو بھول ہی جاتے ہیں. جو دین حضور لائے نا جس دین پر عمل کرنے کے بعد ہمیں عزتیں مل گئی وہ تو ہمیں یاد ہی نہیں ہوتا. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید سال بعد محفل کرائی 4 نعرے لگائے عشق مکمل ہو جاتا ہے. سارا سال ہمارا عشق پتہ نہیں کہاں نکرے لگ جاتا ہے. اور بھائی میں نہیں کہتا کہ خوشیاں نہ مناؤ
میں نہیں کہتا حضور آئے ہیں جھنڈے نہ لگاؤ، میں نہیں کہتا کہ نعرے نہ لگاؤ، خوشیاں مناؤ، نعرے لگاؤ، جھومو، سب کچھ کرو، لیکن وہ نماز نہ چھوڑنا جس کے لیے میرے حضور نے فرمایا تھا نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی، نماز دین کا، جسے پتا صرف وہ بولے نماز دین کا، نماز مومن کی، نماز حضور کی آنکھوں کی، تو پھر ہم پڑھتے کیوں نہیں؟ ہمارا حال تو یہ ہے، میلاد کی محفل ہوتی ہے تو مسجد میں اعلان ہوتا ہے حضرات عشاء کی نماز ہو گئی ہے، علامہ صاحب آ گئے ہیں، جو ابھی تک انتظار میں ہیں وہ جلدی جلدی مسجد میں آ گئے۔ او بھائی نماز ضروری ہے کہ جلسہ ضروری ہے؟ جس نماز کے لیے کعبے کا طواف رک جاتا ہے مسلمان سنیوں کا جلوس کیوں نہیں رکتا؟ اور پھر ہم جب جوش میں آتے ہیں نا تو ہمارے نعرے بھی انوکھے ہوتے ہیں، غلامی رسول میں کیا قبول ہے؟ باقی کچھ قبول ہو نہ ہو، موت تو ہمیں قبول ہوتی ہے۔ تھوڑا اور عشق زور مارا ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی، آخر پہ اگر آپ کہیں تو ایک نعرہ میں لگا دوں تاکہ آپ کا بھی کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے کہ نعرے کے بغیر سنیوں کا جلسہ نہیں ہوگا پورا۔ تو اگر میں نعرہ لگاؤں گا تو پھر ہاتھ اوپر کر کے لگانا پڑے گا۔ میں کہوں گا موت بھی قبول ہے، آپ کہیں گے غلامی رسول میں، میری تقریر مکمل، موت بھی قبول ہے۔ ایسے نہیں بھائی، میں نے پہلے کہا تھا کہ ہاتھ نیچے نہ آئے، موت بھی قبول ہے، ہاتھ نیچے نہ آئے، موت بھی قبول ہے، نماز بھی قبول ہے، نماز بھی قبول ہے، امامہ بھی قبول ہے، قرآن کی تلاوت بھی قبول ہے، زبان کی سچائی بھی قبول ہے، نظروں کی حیا بھی قبول ہے، سوچوں کی پاکیزگی قبول ہے، ماں باپ کا ادب بھی قبول ہے، لباس مصطفیٰ بھی قبول ہے، رزق حلال بھی قبول ہے، چہرے پہ داڑھی بھی قبول ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم قبول کریں گے، غلامی کی موت کا اللہ نے وعدہ کیا ہوگا۔ یہ دین قبول کر لیں گے تو اللہ ضرور غلامی میں موت عطا فرمائے گا۔ تو میری دعا ہے اللہ ہمارے عشق کو، ہماری محبت کو قبول فرمائے۔ اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اللہ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔